بگاڑے گا کیا کوئی شیطان ہمارا، ہم ایسی حفاظت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایسی حفاظت میں بیٹھے ہوئے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنا، تمہاری عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، مخدوم اشرف۔ آپ لوگ بلند آواز سے پڑھیں، اے مخدوم اشرف جہانگیر سمنا، یہ بہتا ہوا نیر کا تیرے پانی، یہ سیڑھی کا منظر، یہ مسجد، یہ گنبد ہے، چاروں طرف سی رحمت کی بارش کہ لگتا ہے جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے مخدوم اشرف جہانگیر سمنا۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، تمہاری عدالت میں بیٹھے ہوئے، کھڑے نہیں ہوئے، بیٹھے ہوئے۔ بیٹھ جاؤ میرے بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے آپ لوگ۔ یہ شعر میرے ساتھ مل کے آپ لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ مل کر کے پڑھیں گے۔ غلامی ملی شان نہ بھولیں گے ہم سے خدا کے کرم کو۔ بیٹھ گئے، بیٹھ گئے۔ شاہ میرا کی ہم کو کون شاہ میرا، کم مفلسی سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں غلام شاہ میرا، میرے پاس کیا نہیں ہے، غلامی ملی شاہ میرا کی ہم کو نہ بھولیں گے ہم سے خدا کے کرم کو، جماعت جو جائے گی خلد میں، ہم ایسی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت جو جائے گی خلد بری میں، ہم ایسی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بادشاہ میرے مخدوم سمنا، نظر جن کی جامی سبھی پر گیا کیسا، حکومت جو سمنا کی ٹھکرا کے آئے، ہم ان کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت جو سمنا کی ٹھکرا کے آئے، ہم ان کی حکومت بیٹھے ہوئے۔ کس کی حکومت میں بیٹھے ہیں؟ کس کی؟ بولو بھائی، بلند آواز سے، حضور مخدوم پاک کی، بلند آواز سے بولے، حضور مخدوم پاک کی، کس کی؟ یقین ہے نا آپ کو؟ کس کی حکومت میں؟ جب ان کی حکومت میں ہے تبھی تو ہم کہتے ہیں بگاڑے گا کیا کوئی شیطان ہمارا، ہم ایسی حفاظت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایسی حفاظت میں
بیٹھے ہوئے اے اشرفِ زمان زمانے مدد نما درغائے پست راز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا پسین دار دشمن ہمیشہ پرغم باز گر دوست دارا سرورا شاہ کریمہ حرمت روح پیمبر نظر کن سوئے ما سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر کی نظر کن سوئے ما لبوں پر جو مخدوم کی ہے ربائی اسی سے تو ہوتی ہے دل کی صفائی اسی سے تو ہوتی ہے دل کی صفائی اور اس پر درود و سلاموں کے نغمے اور اس پر درود و سلاموں کے نغمے کہ جیسے عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر درود و سلاموں کے نغمے کہ جیسے عبادت ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اب عرس میں تو بیٹھنا نہیں چلنا ہے نا چلنا ہے کہ نہیں عرس مخدوم پاک انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ کنارہ کر کے دنیا سے سوئے جانا نہ آتا ہے نظر نیچی کیے لے کر دلے ویرانہ آتا ہے الگ ہی مستیوں میں مست ایک مستانہ آتا ہے تیرے دربار میں اشرف تیرا دیوانہ آتا ہے تیرے دربار میں اشرف تیرا دیوانہ آتا ہے تیرے دربار میں اشرف تیرا دیوانہ آتا ہے خیرت کی بات کرتے ہو خیرت کا منہ ہوا کالا یہ اہل دل کی محفل ہے یہاں آتا یہ اہل دل کی محفل ہے یہاں آتا ہے یہاں آتا یہاں آتا ہے دل والا تیرے دربار میں اشرف آتا ہے اب آتا ہے ابھی تو آپ بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ سید بارگاہ شاہ سمنا میں کھڑے ہو سید بارگاہ شاہ سمنا میں تیری مقبولیت کا تو شاہانہ آتا ہے تیرے دربار میں اشرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم متقى والنقى غوث اعظم امام متقى والنقى جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام محبت میں ہدایت لاکھوں سلام حبیب یا رسول اللہ کرم محبوب داور سیدی مرشدی رئیس میاں پر علم میں عمر میں برکت عطا کر عمر میں برکت عطا کر دین کی خدمت لیا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاشقانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ سب لوگ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاتحہ اس کو بند کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ جو کچھ بھی ان سب نے ہم سب نے پڑھی مولا اسے اپنی بارگاہ خدا بندی میں قبول یا اللہ تو بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے تو کرم فرمانے والا ہے تو رحم فرمانے والا ہے تو ہم سب کی گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے یا اللہ ہم سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا اپنے خالی ہاتھ کو پھیلا کر تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں یا اللہ ہم سے ان سے کسی سے جانے میں انجانے میں قصداً کوئی بھی گناہ غلطی خطا ہوئی ہو یا اللہ تو معاف فرما دے یا اللہ تو معاف فرما دے یا اللہ تو بڑا کریم ہے تو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے مولا ہم سب سے تو کتنی محبت کرتا ہے ہمیں بلایا سرکار دو عالم پر درود و سلام پڑھا کر اپنی سنتوں پر عمل پیرا بنایا ہے یا اللہ
ان بندوں نے، ان بندیوں نے اے اللہ تیری سنت کو اپنایا ہے، درود و سلام کا ورد کیا ہے۔ مولا تو بڑا کریم ہے، تو نے بلایا میلاد مصطفیٰ میں ہم سب کو بیٹھا لا۔ یا اللہ تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں مولا، تیرے محبوب کی محبت میں، تیری محبوب کے آل کی محبت میں اس وقت یہ تمامی لوگ جو حاضر آئے ہیں تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں، تیرے محبوب کی آل سے محبت کرتے ہیں، تیرے نام پر آئے ہیں، تیرے محبوب کی محبت میں بیٹھے تھے، کھڑے ہیں۔ مولا میں انہیں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ تو جانتا ہے، تو عالم الغیب و شہادہ ہے، تجھے معلوم ہے یہ بندے کیا چاہتے ہیں، یہ کیا مانگتے ہیں، کیا آرزویں ہیں، کیا تمنائیں ہیں۔ مرد آئے ہیں، عورتیں آئی ہیں، بچے آئے ہیں، بوڑھے آئے ہیں۔ مولا یا اللہ تو نے اگر میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بھیجا ہے تو یا اللہ ان کی لاج رکھ لینا، ان کی لاج رکھ لینا۔ اگر انہوں نے یہ اللہ تیری سنت کو اپنایا ہے تو سرکار دو عالم کی سنت پر یہ عمل پیرا بنے رہے۔ انہیں پنجگانہ نمازی بنائے رکھنا، انہیں گمراہیت سے بچانا، انہیں گمراہوں سے بچانا، یہ اللہ انہیں شیطان کے مکر و فریب سے بچانا۔ مولا تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یا اللہ تیرے محبوب کا ہم سب ذکر کرتے ہیں، جن بندوں سے تو نے محبت کی ہے، چاہے وہ نبی جین ہو، چاہے وہ صدیقین ہو، چاہے وہ شہداء ہو، چاہے وہ صالحین ہو۔ یا اللہ یا اللہ ان کی محبت پر خاتمہ ہو، ان کی محبت میں رہنا ہو، ان کی محبت میں رہنا ہو، ان کی محبت قبر میں ساتھ جائے، قبر میں ساتھ رہے۔ یا اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ سارے بندے کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، کیا آرزویں ہیں، بے شک تو جانتا ہے۔ یا اللہ یہ آئے مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے، ان کے دلوں میں پنہاں ہے، یہ عالم الغیب و شہادہ۔ یا اللہ کہنا چاہتے تھے، کہہ نہیں سکے ہیں۔ مولا جو ان کے دلوں میں ہے، جو جائز مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں، انہیں عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں پھیلایا ہے۔ مولا یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھ لینا۔ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں پھیلا ہے، تیرے محبوبین کی بارگاہ میں پھیلتا ہے، دنیاوی کسی انسان کی چوکھٹ پر نہ پھیلے۔ ان سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھ لینا۔ یا اللہ ہم سب مل کر اس وقت تیری بارگاہ سے التجا کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں۔ مولا یا اللہ عاشق رسول دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، یا اللہ ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کے ایمان کی حفاظت فرما دینا۔ یا اللہ ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کے مکان کی، ان کے ایمان کی حفاظت فرما دینا۔ عاشق رسول کہیں ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، یا اللہ ان کے جان مال ایمان کی حفاظت فرما دینا۔ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، رحم فرما دینا۔ یا میرے پیران پیر دستگیر
میرے غوث اعظم یا میرے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی یا سرکار شاہ میرا یا ہند الولیت آئے رسول خواجہ خواجگاہ، میں آواز دے رہا ہوں، اس سرزمین سے آپ کو پکارتا ہوں، میرے غوث اعظم آپ کا فرمان ہے، ساری کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ میرے مخدوم اشرف آپ تو وہ ہو، علاء الحق پنڈوی نے فرمایا تھا، اشرف تمہیں اس مقام پر جانا ہے کہ چھوچھا مقدسہ جانا ہے، آپ نے فرمایا تھا میں نے دیکھ لیا۔ یا خواجہ خواجگاہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خواجہ تمہیں ہندوستان جانا ہے، 2 انگلیوں کے بیچ سے راستہ دکھایا تھا، آپ نے فرمایا میں نے دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا۔ حضور اس وقت سرکار دو عالم سے محبت کرنے والے تمامی عاشق رسول، مرد عورت بوڑھے بچے جوان آپ کو پکارتے ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں۔ حضور ایک نظر ولایت ڈالیے، حضور بھیونڈی کی سرزمین پر، اس چھت پر یہ غلام آپ کو آواز دے رہے ہیں، حضور ایک نظر ولایت ڈال کر آپ دیکھ لیں یہ کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، کیا تمنائیں ہیں، کیا آرزویں ہیں۔ بے اولاد کو اولاد دے دیں، بے روزگار کو روزی دے دیں، جائز روزی دے دیں، قرض دار کی قرض کی ادائیگی کرا دیں، مکان جس کے پاس نہیں ہو اسے مکان دے دیں۔ حضور بن مانگے آپ نے عطائی کی ہے، چور نے ابدالی نہیں مانگی تھی، غوث اعظم ابدالی نہیں مانگی تھی۔ اے میرے مخدوم اشرف 40 ڈکیتوں نے قطبیت نہیں مانگی تھی، آپ نے فرمایا تھا آ گیا ہے مکان پر، آ گیا ہے میرے پاس، جا ابدالی سنبھال لے، قطبیت سنبھال لے۔ حضور بن مانگے آپ نے عطائے کی ہے۔ یہ غلام مانگتے ہیں، صدیق اکبر کا صدقہ چاہتے ہیں، فاروق اعظم کا صدقہ مانگتے ہیں، عثمان غنی کا صدقہ مانگتے ہیں، علی مرتضیٰ کا صدقہ مانگتے ہیں، آپ کے جد کریم کا صدقہ مانگتے ہیں۔ عطا کر دیجئے حضور، عطا کر دیجئے حضور۔ یہ ٹھان کر آئے ہیں، لے کر جائیں گے، لے کر جائیں گے۔ حضور آپ دے دیں اور دینے کی حفاظت فرما دیں، آپ دے دیں، حضور دینے کی حفاظت فرما دیں۔ امداد کن امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ حضرت سید علی سید ولی امداد کن، بن جگانے خواہش را از ہر علم آزاد کن، دستگیری کن نبیران شہ کل اولیاء، از طفیل پنجتن در ہر دو عالم شاد کن۔ حضرت سید علی سید ولی مولائے من، اے سخی ابن علی کن بارش لطف و منن، من پریشاں حال ام تو دستگیر بے کساں، رحم کن رحم کن رحم کن بر حال من، میرا برائے پنجتن، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درخائے بسترا سے کلید کرم کشا، اے اشرف نہنگ دریا، دریا بسینہ دارد، دشمن ہمیشہ پرغم، با ذکر دوست دارد۔ حضور نگاہ کرم میں رکھنا، اپنے غلامی میں رکھنا، اپنے غلاموں کی فہرست میں ان غلاموں کو شمار کر لینا۔ حضور نظر کرم فرمانا، انہیں شاد رکھنا، آباد رکھنا، نمازی بنائے رکھنا، اہل بیت کی محبت اور معدت عطا فرما دینا، ان کی معدت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے دینا۔ خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو۔ یا اللہ تو بڑا کریم ہے،
بڑا رحیم ہے، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ جب ٹی وی پر ہو سکتے ہیں تو سامنے کیوں نہیں ہو سکتے؟ دوسرے ملک سے یہاں ہو سکتے ہیں تو اسی ملک میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو روبرو میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب سمجھئے؟ تو صرف اپنے ہاتھ کو جیسے بایاں ہاتھ ہوتا ہے اسے رکھنا ہے، اس پر دایاں ہاتھ رکھ لینا ہے۔ اور جیسا کہ دوپہر میں آپ نے سنا تھا، یہ پیری مریدی کا تعلق ہمارے حافظ صاحب تیار رہیں گے، حافظ جنید صاحب، یہ ہم لوگوں کی ایجاد نہیں ہے، اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں ہے۔ پہلے قرآن کی آیت سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأثابہم فتحا قریبا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ فتح آیت نمبر 18، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ سورہ فتح آیت نمبر 10۔ بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ بھی عمل قرآن کے باہر کا نہیں ہے، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ سمجھئے؟ کوئی پوچھے گا تو جواب دے دینا۔ اور شاید دوپہر کی محفل میں کلر کی بات چلی تھی، پٹے کی بات آئی تھی، لیکن کلر کا جواب رہ گیا تھا کہ کیا اس کلر کا ذکر قرآن میں ہے؟ یہ بات رہ گئی تھی، تو کوئی بات رہ نہ جائے۔ جو بات رہ گئی تھی میں نے کہا تھا انشاءاللہ جامع میں آئیں گے، اس کے بعد جو بات رہ جائے گی وہ بھی جواب مل جائے گا۔ تو یہ کلر اسے بولتے ہیں صفرا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے جو فرمایا صفرا، اور صفرے کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کیا پیلے پر چڑھتا ہوا کلر، اور حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں زعفرانی کلر، زردے والا کلر۔ تعبیز لکھتے ہیں زعفرانی کلر، روحانیت کا کلر۔ آنکھ بند کر کے جب نظارہ دیکھتے ہیں، ٹی وی کا دیکھیں گے تو بلیو کلر، آنکھ بند کر کے جب دیکھیں گے تو کون سا کلر؟ صفرا۔ اور اس کا ترجمہ
جب میں نے کیا ہے تو میرانی کلر. کیوں ایسا کیا ہے میں نے؟ میرا ولیوں کے امام. کیسے؟ ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام. ہم نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے. اب ہم دیر سے سمجھے ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اگر ہم ایسا کہیں، اے لوگو تم میرے اس رومال کے کلر کو دیکھتے رہو، دیکھنے سے تمہارے دل میں محبت پیدا ہوگی، سکون آ جائے گا، چین مل جائے گا، بے چینی دور ہو جائے گی. تو یہ میں نے اپنی طبیعت سے نہیں کہا، میں کہوں اسے دیکھتے رہو. اب سمجھے؟ اب اس کلر کو کوئی اور اپنا کے اپنی کامیابی کی دلیل دیتا ہو تو ہم سے کیا لینا دینا؟ ہمارا ہے، رہے گا. اب میری بات سمجھے، یہ کسی اور کا کلر نہیں ہے. اور دوپہر میں میں نے بتا ہی دیا تھا یہ روپٹا نہیں ہے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. غوث اعظم کا پٹا ہے. اب کوئی روپٹا سمجھتا ہو تو سمجھ لینا ہم لوگ کون ہیں. دل و جان ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا کا سارا. تو اسے جب سرکار دو عالم کی بارگاہ میں گروی رکھ دو گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، صحیح سوچ آ جائے گی، صحیح طریقہ مل جائے گا، سمجھنے کا سلیقہ آ جائے گا. تو سبھی لوگ اطمینان اور سکون کے ساتھ مرید بھی ہو جائیں گے، درد بھی نکل جائے گی، بیماری بھی چلی جائے گی، طالب بھی ہو جائیں گے. تو کیا کرنا ہے؟ میں نے اسی لیے کہا یہ ہم لوگوں کی دین نہیں ہے. قرآن پڑھا تو سمجھا، قرآن سمجھا تو سمجھا، تو ہی سمجھے، پڑھا تو سمجھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن کریم کو پڑھنا ہے اجالے میں پڑھنا. قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس بات کا دھیان رکھنا کہ نور والا گھرانہ ملے تو قرآن کریم کو لے کے چلے جانا، مکمل ہو جاؤ گے. ورنہ اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہو گئے، اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ ہدایت پا گئے. اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے. اندھیرے میں قرآن نہ پڑھنا، حافظ قرآن ہو جانا. اگر جنتی کی پہچان ہوتی تو سعودی کا جتنا عالم تھا اسے کیا کہتے؟ جنتی کہتے. ہم سے اچھی تلاوت، ہم سے اچھا قرآن پڑھنا، لیکن عاشق رسول ہو جانا جنتی کی پہچان. اس پر حافظ قرآن ہو گئے، سونے پر سہاگا ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو جو بات رہ گئی تھی رہ نہ جائے. بعد میں سوال ہو جواب یہیں سے لے جاؤ. میں نے بتایا تھا کوئی بھی تمہارے سوال ہو، کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، مذہبی ہو، تو انشاءاللہ ضرور جواب آپ کو ملے گا. اسی لیے ہم لوگوں نے ایک جواب کا پلیٹ فارم تیار کیا ہے جس کا نام ہے صوفی مرکز. کھمبا شریف سے
تمہارے سوالات ہوں گے، غیروں کے سوال ہوں گے، تمہارے ہوں گے، کسی کے ہوں، جواب انشاءاللہ ملے گا۔ تو کبھی مایوس نہ ہونا، کسی کے سوال کو سن کر گھبرا نہ جانا، اطمینان سے وہ سوال جامی میاں کے پاس، ہمارے پاس، ہمارے ادارے پر جامعہ فیضان اشرف رئیس العلوم دارالعلوم فیضان اشرف کھمبات بھیجنا، جواب مل جائے گا۔ کبھی مایوس مت ہونا۔ اور ایسا بھی میں نے بتایا ہے، ہم لوگ بہت سستے ہیں، غریب نواز کی عطا ہے کہ اپنے غریبوں کے بیچ رہتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ لوگ تمہیں بہکا رہے ہیں کہ امیر والے ہیں، اب تو یہ لوگ امیر ہو، کیا نہیں بھائی، اپنے غریب ہیں، اسی لیے ہمارے غریب نواز ہیں۔ جو پیار اور محبت سے بلاتا ہے سبھی جگہ جاتے ہیں۔ آج کسی امیر کے گھر نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو ایمان میں جو سب سے امیر ہے اس کے گھر ہیں، آپ کے گھر ہیں، آپ سب کے گھر ہیں، آپ سب کے ساتھ ہیں، سب ساتھ میں بیٹھے ہو نا، ڈرائیور بھی ساتھ ہے، مالک بھی ساتھ ہے، امیر بھی ساتھ ہے، کھونچے والا بھی ساتھ ہے۔ عاشق رسول بن جاؤ، ساتھ ساتھ ہو۔ تم عاشق رسول ہو جاؤ، تم اپنی قسمت پر ناز کرو، ہم آل رسول ہو کر اپنی قسمت پر ناز کریں گے۔ اللہ نے وہ موقع دیا کہ آج تم میرا انتظار کر رہے تھے، اس وقت میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تم عاشق رسول ہو کے، میں آل رسول ہو کر، کتنا اچھا گلدستہ ہے، تمہارے سامنے آل رسول، میرے سامنے عاشق رسول۔ ادھر دیکھو نائب رسول، ادھر دیکھو، جب بچوں کو دیکھو تو مہمان رسول۔ عاشق رسول کے گھر کا بچہ جب عاشق رسول کے مدرسے میں پڑھتا ہے تو مہمان رسول بنتا ہے، اور اس کو پڑھانے والا نائب رسول بنتا ہے۔ کتنا اچھا گلدستہ ہے، چھت پر ہے، چھت پر ہے، بڑے کامیاب ہیں۔ تمہارے سامنے آل رسول، میرے سامنے عاشق رسول، دائیں جانب نائب رسول، اور وہ بچوں کو دیکھا مہمان رسول۔ اللہ اس گلدستے کو سلامت رکھے، تم سلامت، ہم سلامت، ایمان سلامت۔ اسی سلامتی کے لیے وہی ایک پیغام ہے، پاک صاف رہنا، وضو کے ساتھ رہنا، جب بھی نہانے کی ضرورت پڑے غسل کر لینا۔ تم بڑے اچھے ہو، کامیاب ہو، آل رسول کی بارگاہ میں آنا ہوا، سارے کو باتھ روم یاد آیا، وضو بنانا یاد آیا، اس سے اچھی محفل اور کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے جیسے ہی سنا ہوگا کہ حضور رئیس العلماء آ رہے ہیں، سیدھے باتھ روم بھاگے۔ کیوں؟ پاک ہونا ہے، صاف ہونا ہے، وضو بنانا ہے۔ اگر کسی آل رسول کی آمد پر غسل یاد آ جائے، پاکی یاد آ جائے، تو سمجھ لینا تم بڑے خوش نصیب ہو۔ اور پاک ہو کر ناپاک ہاسپٹل میں پہنچ کر ناپاک بن کر، اور پھر بھی ٹھیک ہو کر نکلتے ہو، اور پاک جگہ آنے پر گریز کرتے ہو، ایسے مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین پر ہماری تمہاری حاجت روائی کے لیے زمین پر کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول۔ کربلا تیری قسمت پر لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین پر اللہ والوں کی جماعت کو زمین کے اندر ایسا محفوظ رکھا ہے، جو تمہاری حاجت روائی کرتے ہیں انہی کو حاجی علی بولتے ہیں، انہی کو دیگر جتنے بھی ولی کے آستانے ہیں، بے شمار آستانے ہیں، ہر جگہ ہیں، انہی کو غوث اعظم بولتے ہیں، مخدوم اشرف بولتے ہیں، سرکار شاہ میرا بولتے ہیں، غریب نواز بولتے ہیں۔ تمہیں اللہ نے
کہ بے شمار اولیاء کاملین کی مزار عطا فرمائی ہے، فیض لٹ رہا ہے، بٹ رہا ہے، پہنچ جاؤ لے لو۔ مخدوم ماہمی بھی ہیں بے شمار، کن کن کا ذکر کروں، کن کن کی بات کروں۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین پر بے شمار، وہ تمہاری حاجت روائی کرتے ہیں، تمہاری حاجتوں کو پوری کرتے ہیں۔ ایسی جگہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے، ٹوکا جا رہا ہے، اے لوگوں اس بہکائے میں مت آنا۔ سوال چاہیے، سوال اٹھے ہیں، جواب لے لینا۔ میں نے دوپہر میں بھی کہا تھا جسے بھی جو پوچھنا ہو بے جھجک بے ہچک، دینی مسائل کبھی بھی پوچھا جا سکتا ہے، آپ کو اختیار ہے۔ ٹروتھ اسلام، سچا اسلام، صحیح اسلام، غوث اعظم والا اسلام، غریب نواز والا اسلام، مخدوم اشرف والا اسلام، وہ تمہیں ملے گا۔ طبیعت والا نہیں، موبائل والا نہیں۔ یاد رکھنا، بے شمار تقریریں ہو رہی ہیں، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو بچائے رکھنا، بچائے رکھنا، اور بچانے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ اولیوں کا ذکر، بزرگوں کی محبت، اگر یہ تمہارے دل میں ہے تو زمانہ تجھے جھکا نہیں سکے گا۔ کسی میں جرت نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے، اور تم بارہا یہ کہتے پھرو گے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ۔ تو دوسری پھر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہم مل کر پڑھیں گے۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ یا اللہ اس وقت ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا اللہ ہم سے جانے میں انجانے میں کوئی بھی گناہ، غلطی، خطا ہوئی ہو، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنی گناہوں سے، غلطیوں سے، جو جانے میں ہوئی، انجانے میں ہوئی، قصدن ہوئی۔ یا اللہ میں نے توبہ کیا ان تمامی گناہوں سے جو ہم نے قصدن کی، نماز چھوڑ کر کی۔ یا اللہ میں نے توبہ کیا اپنی تمامی ظاہری باطنی گناہوں سے۔ یا اللہ ہم مائل ہوئے تیری طرف، تیرے بندے سید رئیس اشرف کے وسیلے سے داخل ہوئے سلسلے عالیہ میں، قادریہ میں، چشتیہ میں، اشرفیہ میں، میرانیہ میں۔ یا اللہ اس سلسلے کی نعمتیں، برکتیں ہم پر نازل فرما۔ یا اللہ اس سلسلے کے تمامی بزرگوں کے صدقے سے ان بزرگوں کی محبت، سرپرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا، ہمارا خاتمہ نیکوں کے ساتھ ہو، ایمان پر ہو۔ یا اللہ ہماری جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پوری فرمانا۔ یا اللہ آنے والی بیماریوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے ہمیں بچائے رکھنا۔ یا اللہ اس وقت
ہم سب کو صحت عطا فرمانا، تندرستی عطا فرمانا، ایمان کی سلامتی عطا فرمانا۔ یا اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرمانا، ہمارے درد میں شفا دینا، پریشانیوں کو دور کرنا۔ یا اللہ جو بھی نیک دعائیں ہم نے تیری بارگاہ میں مانگی تھی، مانگی ہیں، مانگیں گے، یا اللہ اسے قبول فرمانا۔ یا اللہ جو بھی نیک دعائیں ہم نے تیری بارگاہ میں مانگی تھی، مانگی ہیں یا مانگیں گے، یا اللہ اسے قبول فرمانا، یا اللہ اسے قبول فرمانا۔ یا اللہ ہم سب پر جتنی بھی محبتیں ہیں ان سب پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو غالب رکھنا، غالب رکھنا۔ یا اللہ جن بندوں سے تو راضی ہوا ہے، جن بندوں نے تجھے راضی کیا ہے، ان بندوں تک ہمیں ضرور پہنچا دینا، ان سے ضرور ملا دینا، چاہے وہ زمین پر ہو چاہے وہ زمین میں ہو۔ یا اللہ ان سے ملا دینا، ان کی بارگاہ تک پہنچا دینا، ان کی ملاقات کرا دینا۔ یا اللہ گمراہیت سے بچانا، گمراہوں سے بچانا۔ یا اللہ شیطان کے مکر و فریب سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں نمازی بنائے رکھنا، ہمیں نمازی بنائے رکھنا۔ اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے بستراز، کلید کرم کشاں، اے اشرف نہنگ دریا، دریا بسینہ دارد، دشمن ہمیشہ پرغم، با ذکر دوست دارد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے ہم پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ لوگ اس کا ذکر کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا كريم يا ستار يا غفار يا حنان يا منان يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا ولي يا حي يا قيوم يا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا راسي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما